السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب بھی میری شادی ہوتی تو شادی کی رات ہی ابو میرے شوہر کو 20 لاکھ دے کر کہتے میری بیٹی کو طلاق دے دو۔ یوں میں اب تک کئی طلاقیں لے چکی تھی، مگر ابا میری زور زبردستی شادی کروا کر طلاق دلواتے اور وجہ کچھ بھی نہ بتاتے تھے، لیکن اماں اسی رات مجھے دودھ میں ہلدی ڈال کر دیتی، جس کو پیتے ہی میں سو جاتی تھی۔ آنکھ کھلتی تو ہر کوئی مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتا۔ اس بار سوچ لیا کہ دودھ پینے کا ناٹک کروں گی۔ یوں جیسے ہی جھوٹ موٹ کی سوئی تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ جب میرا شوہر میرے روبرو بیٹھا مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، جبکہ میں شادی کی سیج پر دلہن بنی بیٹھی خود ہی میں سمٹتی چلی جا رہی تھی۔ میں منتظر تھی کہ ارحم کچھ تو کہے گا، مگر اسے یوں بیٹھے بیٹھے جب بڑی دیر ہو گئی تو میں نے اپنی پلکیں اٹھا کر دیکھا تو اس کو خود میں محو پایا تھا۔ میں آخر کار بول ہی پڑی، کیا بات ہے ارحم، آپ مجھے اس طرح غور سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ارحم کی نظریں ابھی بھی میرے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا، تم بے حد حسین ہو نادیہ۔ 2 ماہ قبل ہماری منگنی ہوئی تھی، تم سے پہلے بھی امی میرے لیے کئی لڑکیوں کے رشتے کے لیے جا چکی تھی، مگر مجھے کوئی لڑکی پسند ہی نہیں آتی تھی۔ جب تمہاری تصویر دیکھی تو اسی لمحے میں پگھل گیا تھا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ کوئی اتنا خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے۔ ارحم میری تعریفیں کرنے لگا تو میری جان میں جان چلی آئی۔ اب میں مسکراتے چہرے کے ساتھ اس کی باتیں سننے لگ گئی تھی۔ وہ بولتا چلا جا رہا تھا، نادیہ، میں نے امی سے کہا کہ مجھے یہ لڑکی دل و جان سے قبول ہے۔ امی نے بھی سجدہ شکر ادا کیا تھا کہ چلو میرا اب گھر بس جائے گا۔ میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں، نہ اس لیے ان کو میری شادی کی بہت جلدی تھی۔ میں نے بھی کہا کہ چٹ منگنی اور پٹ بیاہ کر دیں، میں زیادہ انتظار نہیں کر سکتا۔ امی نے میرا کہا مان لیا اور اب دیکھو نا، تم محض 2 ماہ کے بعد ہی میری ہو چکی ہو۔ مگر یہ 2 ماہ یوں ہی نہیں کٹ گئے، میں نے ایک ایک لمحہ گن گن کر گزارا تھا۔ تم سے فون کال پر باتیں کرتا، جو جی چاہتا کہ تمہیں اپنے روبرو لے آؤں۔ نادیہ، آج میرے دل کے تمام ارمان پورے ہو چکے ہیں، مگر افسوس تو اس بات کا ہے کہ میں تمہیں حاصل کرنے کی خوشی بھی ڈھنگ سے نہیں منا سکا، اور وقت جدائی بھی آ گیا ہے۔ ارحم کی آخری بات سن کر میں چونک گئی۔ میں بولی، ارحم، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نہ کرے کہ ہم کبھی جدا ہوں۔ ارحم نے افسوس سے مجھے دیکھا تھا، پھر وہ بولا، میں جب سے کمرے میں آیا اسی بات پر غور کر رہا تھا، تم زیادہ اہم ہو یا 20 لاکھ؟ دل نے تمہارا نام لیا، مگر دماغ کہتا ہے کہ 20 لاکھ کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے۔ اگر میں ساری زندگی بھی کماتا رہوں گا تو بھی 20 لاکھ روپے جمع نہیں کر پاؤں گا۔ میں حیرت سے بولی، کون سے 20 لاکھ اور کہاں سے آئے؟ ارحم بولا، تمہارے ابو نے رخصتی کے وقت مجھے آفر کیا تھا کہ تم جس طرح میری بیٹی کو رخصت کر کے لے کر جا رہے ہو، اگر اسی طرح اسے طلاق دے کر میرے گھر واپس چھوڑ جاؤ گے تو تمہیں پورے کے پورے 20 لاکھ روپے دوں گا۔ مجھے ارحم کی بات سن کر بہت زیادہ غصہ آ گیا تھا۔ میں بولی، آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ میرے ابو میری شادی کے لیے کس قدر متفکر تھے یہ آپ نہیں جانتے۔ انہوں نے بڑی چھان بین کر کے میرا رشتہ طے کیا تھا، کیونکہ ابو جان کہتے تھے، نادیہ، یہ شادی عمر بھر کا بندھن ہوتا ہے، اس لیے میں بہت سوچ سمجھ کر ہی تمہاری شادی کروں گا۔ اب ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے ابو ہی میری طلاق دلوانا چاہتے ہیں؟ آپ یقیناً میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، مگر میں آپ کو صاف صاف بتا دوں کہ مجھے اس قسم کا مذاق بالکل بھی نہیں پسند۔ یہ بات سچ ہے کہ میں آپ کو بہت چاہتی ہوں، مگر اس مذاق کی وجہ سے اگر میں آپ سے روٹھ گئی تو مانوں گی نہیں۔ ارحم بولا، پیاری نادیہ، تم مجھے معاف کر دینا، مگر میں بہت مجبور ہو چکا ہوں، اس لیے میں اپنے
مکمل ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ ارحم نے ایک ہی سانس میں مجھے 3 طلاقیں دے دی تھیں، جبکہ میں لرزنے لگی تھی۔ میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوا تھا کہ میرے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ شادی کی سیج پر ہی مجھے طلاق مل جائے گی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے تھے تو ارحم بولا، بس بس اب رونے کا وقت نہیں ہے یار، مجھے ڈر ہے کہ ذرا سی دیر پر تمہارے ابو اپنا فیصلہ نہ بدل لیں، یہ نہ ہو کہ میرے 20 لاکھ میں سے کٹوتی ہو جائے۔ چلو جلدی جلدی اٹھو، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ کر آؤں گا۔ مجھ سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا، مگر ارحم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور تقریباً مجھے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ باہر لے آیا اور گاڑی میں بٹھا کر میرے گھر کے دروازے تک لے آیا تھا۔ اس نے بیل بجائی تو دروازہ ابو جان نے ہی کھولا تھا۔ ابو کی طرف دیکھ کر ارحم بولا، یہ لیں انکل آپ کی امانت، اب مجھے میری رقم دے دیں تاکہ میں یہاں سے چلا جاؤں۔ میری آنکھوں کے سامنے میرے ابو جان نے ارحم کو نوٹوں سے بھرا ہوا ایک بریف کیس تھما دیا تھا۔ ارحم واپس چلا گیا تو ابو میرا ہاتھ تھام کر مجھے گھر لے آئے تھے۔ انہوں نے میرا ماتھا چوما اور صوفے پر بٹھا کر بولے، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے تمہاری زندگی تباہ و برباد ہونے سے بچا لی۔ میں اب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئی تھی۔ میں بولی، ابو مجھے یہ بتائیں آپ نے میرے ساتھ کیا کیا؟ آپ نے مجھے رسوا کیوں کر دیا؟ میں نے تو سنا تھا کہ باپ اپنی بیٹیوں کے گھر بسانے کی خاطر بہت کچھ کر جاتے ہیں، مگر آپ نے تو میرے شوہر کو پیسوں کا لالچ دے کر میری طلاق کروا دی۔ میں اب طلاق کا ٹھپا ماتھے پر سجا کر کہاں پھروں گی؟ روتے روتے میری ہچکی بند گئی تھی۔ اتنی دیر میں امی میرے لیے ہلدی والا دودھ لے کر آئی تھیں۔ وہ کہنے لگیں، میری پیاری بیٹی یہ دودھ پی لو۔ میں چیخ پڑی تھی۔ میں بولی، امی میرا گھر اجڑ گیا ہے، میں شادی کی پہلی رات ہی طلاق لے کر واپس آ چکی ہوں۔ اس سب کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ میرا سگا باپ ہے۔ ایسے میں آپ مجھے دلاسا دینے کی بجائے اپنے شوہر کا گریبان پکڑنے کی بجائے میرے لیے ہلدی والا دودھ لے آئی ہیں۔ مجھے بتائیں کیا یہاں پر کوئی مذاق ہو رہا ہے؟ امی جان نے میرے دونوں ہاتھ تھام لیے تھے، جبکہ ابو بولے، نادیہ جب تمہارا نکاح ارحم کے ساتھ ہو گیا تو اس کے ایک رشتہ دار نے میرے کان میں آ کر مجھے بتا دیا تھا کہ ارحم اور اس کے گھر والے فراڈیاں ہیں۔ ارحم تم سے پہلے بھی کئی لڑکیوں سے شادی کر چکا ہے۔ یہ سب سن کر تو میں حیرت میں مبتلا ہو گیا تھا، مگر میں نے سوچا کہ شاید یہ جھوٹی خبر ہو، اس لیے میں نے اپنے ذرائع سے پتہ لگایا تو مجھے معلوم ہوا کہ ارحم سچ میں اچھا لڑکا نہیں ہے، وہ تمہاری زندگی تباہ و برباد کر دیتا۔ تم میری اکلوتی اولاد ہو، خود ہی بتاؤ میں تمہاری زندگی تباہ ہوتے ہوئے دیکھ سکتا تھا بھلا؟ ناممکن۔ میں غصے سے بولی، ابو پہلے آپ کے ذرائع کہاں مرے ہوئے تھے؟ آپ نے پہلے اس بات کی تصدیق کیوں نہ کرائی؟ منگنی ٹوٹ جاتی تو بھی مجھے اتنا دکھ نہ ہوتا۔ اب تو میں رخصتی کے بعد طلاق لے کر آئی ہوں، اپنی سہیلیوں کو کیا شکل دکھاؤں گی؟ لوگ تو میرا مذاق اڑائیں گے نا۔ ابو بولے، لوگوں کی خاطر میں تمہاری زندگی خراب ہونے دیتا؟ ناممکن ہے۔ ہمارا شور سن کر جو مہمان ہمارے گھروں میں آئے ہوئے تھے وہ لاؤنج میں آ گئے تھے اور وہ تو یہ نظارہ دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ امی نے جلدی جلدی سے مجھے ہلدی والا دودھ پلا دیا تھا۔ اب میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگ گیا تھا، دماغ میں تاریکی سی اترنے لگ گئی تھی، ہر طرف خاموشی ہی خاموشی ہو گئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں بہت گہری نیند سو چکی تھی۔ اگلے دن دوپہر کے وقت میری آنکھ کھل گئی تھی۔ میں اپنے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، مجھے بہت عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ میرا دل و دماغ ارد گرد کے ماحول کو پہچاننے میں غلطی کر رہا تھا۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ آخر میں یہاں کیا کر رہی ہوں۔ پھر میرے دماغ میں رات والا منظر گھومنے لگا۔ اوہ
مجھے تو طلاق ہو گئی ہے۔ یہ بات سوچتے ہی میرا دل ڈوب سا گیا تھا۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھی اور تقریباً بھاگتی ہوئی باہر لاؤنج میں آ گئی تھی۔ سب مہمان واپس جانے کی تیاریوں میں مشغول تھے، لیکن جیسے ہی ان کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگ گئے تھے۔ مہمانوں کی نظروں میں میرے لیے غصہ نہیں تھا، طنز بھی نہیں تھا، کچھ ایسا تھا جسے میں سمجھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ امی جان نے مجھے دیکھا تو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے ساتھ کمرے میں لے آئی تھی۔ وہ کہنے لگی، نادیہ تم دل چھوٹا مت کرو، میں تمہارا گھر ضرور بساؤں گی اور ایک ایسے شخص کو تمہارا ہم سفر بناؤں گی جو تمہیں سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھے گا، تمہیں دنیا جہان کی خوشیاں دلائے گا، تم اپنا دل غم زدہ مت کرو۔ جب تک تمام مہمان چلے نہیں گئے میں امی جان کے کمرے میں ہی چھپ کر بیٹھی رہی تھی۔ مجھ میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ کسی کا سامنا کر سکوں۔ خیر جب شور تھم گیا تو میں اپنے کمرے میں واپس آ گئی تھی۔ میں نے اپنا موبائل اٹھا لیا تھا اور ارحم کے ساتھ اپنی پرانی چیٹ پڑھنے لگ گئی تھی۔ اس نے ہر میسج میں میرے ساتھ اظہار محبت کیا تھا۔ اس نے ہمیشہ ساتھ نبھانے کی قسمیں کھائی تھیں۔ اس کے ہر میسیجز میں یہی لکھا ہوا تھا کہ وہ مجھے کبھی بھی نہیں چھوڑے گا۔ کیا ایسی باتیں کرنے والا شخص دھوکے باز ہو سکتا ہے؟ میرے دل و دماغ سے یہی صدا آئی تھی کہ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تب مجھے ابو جان سے بے حد انتہا نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ ان کی وجہ سے میرا گھر ٹوٹ گیا تھا۔ میں لوگوں سے ڈرنے لگی تھی، اس لیے گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ جبکہ ابو مجھے جب یہ سب کچھ دیکھتے تو نہایت افسردہ ہو جاتے۔ وہ مجھے کہتے، نادیہ تم باہر نکلو، گھومو پھرو، خود کو یوں گھر میں قید مت رکھو۔ میں ان کی باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی تھی، مگر ابو اب مجھے زور زبردستی اپنے ساتھ باہر لے جانے لگے تھے۔ وہ مجھے بہت زیادہ وقت دیتے تھے۔ وہ مجھے ہر وقت سمجھاتے رہتے تھے۔ ایک دن مجھ سے کہنے لگے، تمہیں چاکلیٹ پسند ہے نا؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تو وہ کہنے لگے، تم چاکلیٹ حاصل کرنے کے لیے کس حد تک جا سکتی ہو؟ میں بولی، ابو میں تو پہاڑ سے بھی کود سکتی ہوں۔ تب ابو بولے، اور اگر تمہارے سامنے ایک طرف بریانی رکھ دوں اور ایک طرف چاکلیٹ تو تم کس کو چنو گی؟ میں ہنس دی اور بولی، ایک بھی لمحہ ضائع کیا بنا ہی میں بریانی کو چن لوں گی، کیونکہ بریانی کے سامنے چاکلیٹ کی محبت دل سے کم ہو جاتی ہے۔ تب ابو جان بولے، نادیہ تم ارحم کے لیے چاکلیٹ کی حیثیت رکھتی تھی، جبکہ پیسہ اس کے لیے بریانی تھا۔ اس نے تمہیں پیسے کی خاطر چھوڑ دیا، تو کیا اب تم ساری زندگی اس کا روگ لگا کر بیٹھی رہو گی؟ میں ابو جان کی باتیں سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئی تھی۔ وہ سچ ہی تو کہہ رہے تھے۔ ارحم نے اگر مجھے چھوڑا تھا تو اس میں نہ ابو کا قصور تھا اور نہ ہی پیسوں کا، بلکہ اصل قصور تو ارحم کی خود نیت کا تھا۔ اس دن میں اتنا روئی تھی کہ دل سے ارحم کا خیال ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل سا گیا تھا۔ ابو اب مجھے نئی ابتدا کے لیے تیار کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھے ایک لڑکے کی تصویر دکھائی تو میں نے رضامندی ظاہر کر دی تھی۔ ابو نے لڑکے والوں کو گھر بلا لیا تھا اور میری اور اسلم کی ملاقات کروا دی تھی۔ اسلم ایک اچھا لڑکا تھا۔ وہ کہنے لگا، مجھے علم ہے آپ کی پہلی شادی ناکام ہو چکی ہے۔ میں اچھے سے جانتا ہوں کہ لڑکیوں کے لیے شادی کا ٹوٹ جانا بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ میں آپ کو اس غم اور صدمے سے نکالنے کی پوری کوشش کروں گا اور آپ کو بے انتہا محبت دوں گا۔ میں اسلم کی باتیں سن کر بہت پر امید ہو گئی تھی۔ میں نے ابو جان سے کہہ دیا تھا کہ میں اسلم کے ساتھ شادی کرنے پر رضامند ہوں، پر اس دفعہ میں منگنی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے آپشن کا نکاح والا آپشن چوز کر لیا تھا۔ اس لیے محض 2 ہفتوں کے بعد ہی وہ دن بھی آ گیا جب میری اور اسلم کی شادی ہو چکی تھی۔ میں خوش تھی، مگر اس بار شادی کی رات کو لے کر دل میں بہت سے وسوسے سر اٹھا رہے تھے۔
کہتے ہیں نا، دودھ کا جلا ہوا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ میں اسلم کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، وہ بہت زیادہ خوش تھا۔ میرے پاس آیا، میرا گھونگھٹ اٹھایا اور میرے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنا کر بولا، نادیہ، میں تمہیں عمر بھر خوش رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میں مسکرا کر بولی، کیا مجھے آپ کے وعدوں پر یقین کر لینا چاہیے؟ اسلم نے اس بات میں سر ہلا دیا اور بولا، جان کی بازی لگا دوں گا، مگر اپنے قول و فعل میں پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔ تبھی اسلم کے موبائل کی گھنٹی بجی تھی۔ اس نے موبائل فون نکال کر کان سے لگایا تو اس کے چہرے کی مسکراہٹ معدوم ہوتی ہوئی ختم ہو گئی تھی۔ وہ کہنے لگا، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کی بات سمجھ نہیں پا رہا۔ فون کرنے والا شخص تعویلیں دینے لگا تو اسلم بولا، میں آپ کی بات پر کیسے یقین کر لوں؟ فون کی دوسری جانب بیٹھے ہوئے شخص نے اسے نہ جانے کیا کچھ کہہ دیا تھا کہ اسلم کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اسلم نے فون بند کر دیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر بولا، نادیہ، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ یہ الفاظ میرے اعصاب پر ہتھوڑے کی مانند لگے تھے۔ میں غصے سے بولی، یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ اسلم کہنے لگا، نادیہ، میں 2 سال قبل ہی ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب سٹارٹ کر لی تھی۔ مجھے بہت برے حالات سے گزرا۔ اس کمپنی والوں نے تنخواہ بھی واجبی سی تھی، جبکہ میرے ہنر کے باعث کمپنی نے بہت سی کامیابیاں حاصل کر لی تھیں۔ جس دن میں تم سے ملنے گھر آیا تھا، تب تمہارے ابو کہنے لگے، مجھے بتاؤ اسلم، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ تو میں بولا تھا کہ اگر مجھے 20 لاکھ روپے مل جائیں تو میں اپنا بزنس شروع کرنا چاہوں گا۔ ابھی تمہارے ابو کا فون آیا تھا، وہ مجھے 20 لاکھ روپے دینے پر رضامند ہو گئے تھے۔ بدلے میں انہیں مجھ سے تمہارے لیے طلاق چاہیے۔ میں تمہیں طلاق ہرگز نہ دیتا، مگر ایک طرف تم تھی اور دوسری طرف میرا ایک بہت بڑا سپنا۔ چلو آؤ، تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آتا ہوں، کیونکہ اب ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہو چکے ہیں۔ میرا سر چکرانے لگا تھا، ہتک سے میرے گال سرخ ہو گئے تھے۔ میں دھاڑ کر بولی، نہیں جانا مجھے تمہارے ساتھ، میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ اسلم مسکرا کر بولا، یار میری مجبوری ہے، تمہارے ابو نے مجھ سے کہا ہے اگر تم میری بیٹی کو چھوڑنے آئے تبھی میں تمہیں پیسے دوں گا، اس لیے اگر مجھے تمہارے ساتھ زور زبردستی بھی کرنا پڑ گئی تو میں اس سے بھی گریز نہیں کروں گا۔ میں نے سر کو ہلا دیا تھا۔ میں کچھ کہے بنا اسلم کے ساتھ چل پڑی تھی۔ جو مرد مجھے پیسوں کی خاطر طلاق دے سکتا تھا، پھر وہ کچھ بھی تو کر سکتا تھا۔ گھر کے دروازے پر ہی اسلم نے ہی بیل دی تھی، جبکہ ابو جان مجھے دیکھ کر بولے، آ گئی میری بیٹی؟ وہ ایسے سرسری سے انداز میں مجھ سے پوچھ رہے تھے جیسے میں کسی ٹرپ سے واپس آئی ہوں۔ میں کچھ نہیں بولی تھی۔ ابو باہر نکل کر اسلم سے بات چیت کرنے لگ گئے تھے، جبکہ امی فوراً سے میرے لیے ہلدی والا دودھ لے آئی تھی۔ میں چیخنے لگ گئی تھی۔ میں بولی، امی، ابو نے دوسری بار بھی میرا گھر اجاڑ دیا ہے۔ تبھی مجھے پیچھے سے ابو کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ کہنے لگے، میں نے تمہیں بچانے کے لیے یہ سب کچھ کر دیا ہے۔ اسلم ایک اچھا لڑکا نہیں تھا، وہ تمہیں خوش نہیں رکھ پاتا۔ میں غصے سے بولی، ابو، مجھے حیرت ہوتی ہے آپ نے کروڑوں کا بزنس تنہا کیسے سنبھالا ہوا ہے، جبکہ آپ میں تو قوت فیصلہ ہی نہیں ہے۔ آپ کو تو اتنا بھی علم نہیں ہے کہ مقابل شخص اچھا ہے یا دھوکے باز ہے۔ آپ کو لوگوں کی پرکھ ہی نہیں ہے، آپ ایک فیل انسان ہیں۔ میری دھاڑ سے امی جان دہل رہی تھی۔ امی کہنے لگی، بیٹا یہ دودھ پی لو، تمہیں سکون مل جائے گا۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا تھا، مگر امی نے زور زبردستی ہی مجھے دودھ دے دیا تھا۔ دودھ پیتے ہی مجھے سکون سا مل گیا تھا، مجھے نیند آ گئی تھی۔ اگلے روز دن میں بہت دیر سے اٹھی تھی۔ دن چڑھ آیا تھا۔ میں سو کر اٹھی تو میرے گھر کے ملازمین
مجھے حیرت سے دیکھے جا رہے تھے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب ہو کیوں رہا ہے۔ میں اب خود کو اپنے کمرے تک محدود کر لیا تھا۔ میں کسی سے بھی نہیں ملتی جلتی نہ تھی۔ ابو ایک دن میرے پاس چلے آئے اور کہنے لگے، کتنے دن ہو گئے ہیں میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں کہ تم باہر آؤ گی اور ہمارے ساتھ ملو جلو گی، باتیں کرو گی، مگر تم نے ہم سے دوری اختیار کی ہوئی ہے۔ میں بولی، ابو مجھے بتا دیں آپ نے میرے ساتھ اتنا برا کیوں کیا؟ آپ نے میری طلاق کیوں کروائی؟ ابو جان کہنے لگے، بیٹا کبھی کبھار اپنی اولاد کی بہتری کے لیے انسان کو کڑوا گھونٹ بھرنا پڑتا ہے، ورنہ دنیا میں کون ایسا باپ ہوگا جو یہ چاہے گا کہ اس کی اولاد کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ میرا بس چلے تو تمہارے پاؤں بھی اپنی ہتھیلی پر رکھوں، مگر یہ دنیا ہے بیٹا، یہاں اولاد اور مال انسان کی آزمائش کے لیے ہی اتارے گئے ہیں۔ میں نے جو کچھ بھی کیا بڑی تکلیف میں کیا، میں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے سر ہلا دیا اور بولی، ابو یہ آخری بار تھا، اب آپ کو میں مزید اپنے احساسات اور جذبات کے ساتھ کھیلنے کی اجازت ہرگز نہیں دوں گی۔ ابو بولے، ہاں ہاں بالکل ویسا ہی ہوگا جیسا کہ تم چاہو گی۔ اس دن کے بعد امی ابو کے ساتھ بیٹھنے لگی، مگر میرے دل میں بہت سے سوال تھے۔ ابو مجھے طلاق کیوں دلواتے تھے؟ کیا میرے دونوں شوہر ہی برے تھے؟ اگر برے ہی تھے تو ابو کو پہلے علم کیوں نہ ہوتا تھا؟ شادی کی رات کیا ان پر وہی اتر جاتی تھی کہ تمہاری بیٹی کا شوہر اچھا نہیں ہے، اسے طلاق دلوا دو؟ چلو یہ مان لیا کہ ابو کو پتہ چل جانا تھا، اور وہ بھی پھر 20 لاکھ کی خطیر رقم دے کر ہی مجھے طلاق کیوں دلواتے تھے؟ میں ابھی ان سوالات کے جوابات ڈھونڈ ہی نہیں پائی تھی۔ ابو نے مجھ سے کہہ دیا کہ وہ میری تیسری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میں تو ابو کی بات سن کر یاپے سے باہر ہو گئی۔ میں بولی، نہیں نہیں اب بس ہو گئی ہے، میں آپ کو اپنی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ ابو جان بولے، بیٹا اب کی بار میں نے تمہارے لیے بہت اچھا لڑکا ڈھونڈا ہے۔ میں بولی، اگر میرے لیے لڑکا آسمان سے بھی گر کر آ جائے تو بھی میں تیسری بار شادی نہیں کروں گی۔ ابو نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئے۔ وہ بولے کہ میں جب تمہیں اداس اور غمزدہ سا دیکھتا ہوں تو میرا دل 100 کرچیوں میں بڑھ جاتا ہے۔ میری بیٹی مجھے معاف کر دو، میں اگر تمہیں یوں ہی اداس دیکھتا رہا تو اپنی جان سے اپنی ہاتھوں سے لے لوں گا۔ میں تو ابو کی بات سن کر ہی گھبرا سی گئی، وہ اس حد تک بھی جا سکتے تھے؟ میں بولی، ابو آپ مجھے مجبور مت کریں۔ ابو کے آنسو تھمتے ہی نہیں تھے، اس لیے میں نے ان کی بات مان لی تھی۔ میں تیسری شادی کے لیے اب تیار ہو چکی تھی، مگر میں اس بار نہ تو ذہنی طور پر آمادہ تھی اور نہ ہی جذباتی طور پر۔ بس ایک مجبوری تھی جو مجھے نبھانا پڑ رہی تھی۔ میری تیسری شادی کی رات بھی میری دوسری دونوں شادیوں کی طرح ہی گزری تھی۔ میرے تیسرے شوہر نے بھی میرے باپ کے کہنے میں آ کر مجھے طلاق دے دی تھی، اور میں غم و غصے سے پاگل ہو گئی تھی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ دل چاہتا تھا کہ میں پوری دنیا کو آگ لگا دوں اور شروعات اپنے باپ کے گھر سے کروں۔ میرا تیسرا شوہر بھی مجھے میرے والدین کے گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اب مجھے اپنے والدین سے سخت نفرت ہو رہی تھی۔ ابو جان اگر یہ سب کچھ کر رہے تھے تو امی انہیں روکتی کیوں نہ تھی؟ وہ تو میرے لیے ہلدی والا دودھ لے کر حاضر ہو جایا کرتی تھی۔ 1 مہینہ ہی سکون سے گزرا ہوگا کہ ابو کو پھر سے میری شادی کا چاؤ ہو گیا تھا۔ وہ کہنے لگے، میری پیاری بیٹی میں تمہارا گھر بسانا چاہتا ہوں۔ میں غصے سے بولی، میں آپ کے منہ سے دوبارہ یہ الفاظ نہیں سننا چاہتی۔ تو ابو کہنے لگے، ٹھیک ہے، اگر میری بیٹی کا گھر نہیں بس سکتا تو میرا گھر بھی کیوں بسے؟ میں تمہاری ماں کو طلاق دے کر خود کو اذیت دوں گا۔ میں ابو جان کی جانب حیرت سے دیکھتی جا رہی تھی۔
یہ کیا ان کی محبت تھی میرے لیے، یا پھر وہ مجھے بلیک میل کر رہے تھے؟ مگر کیوں؟ یہ کیوں اب میرے حواسوں پر سوار سا ہو گیا تھا کہ اس کا جواب مجھے چاہیے ہی چاہیے تھا۔ اس لیے بولی، ابو ٹھیک ہے، میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ابو نے میرے لیے لڑکا تو پہلے سے ڈھونڈ کے رکھا ہوا تھا، بس میری اجازت ملنے کے ہی دیر تھی۔ میری شادی کر دی گئی تھی۔ میں نے لڑکے کی صرف تصویر دیکھی ہوئی تھی۔ ابو کہہ رہے تھے کہ شادی سے پہلے ایک بار مل لو، مگر میں نے انکار کر دیا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس نکاح کا انجام بھی طلاق پر ہی ہونا تھا۔ خیر، مقررہ دن میری شادی ہو گئی تھی۔ میں اپنے چوتھے شوہر کی سیج پر بیٹھی تھی۔ نعمان میرے پاس آیا تو کہنے لگا، نادیہ، میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ تمہیں 3 طلاقیں کیوں ہوئی ہیں۔ میں نے تمہیں دل و جان سے قبول کر لیا ہے۔ میں مسکرا کر بولی، تم فکر مت کرو، تمہیں تھوڑی ہی دیر میں علم ہو جائے گا کہ مجھے 3 بار طلاقیں کیوں ہوئی تھیں۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھتا رہا اور پھر ہمارے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ نعمان نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو وہ باہر نکل گیا تھا، جبکہ میں دھڑکتے دل پر قابو پا کر اس کا انتظار کر رہی تھی کہ نہ جانے اب کیا ہوگا۔ تب نعمان کمرے میں آیا اور کہنے لگا، نادیہ، تمہارے ابو جان نے ایک آدمی کو بھیجا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں تو وہ مجھے 20 لاکھ روپے دیں گے، مگر میں اپنی بیوی کو اپنی عزت کو محض پیسوں کے لالچ میں طلاق نہیں دے سکتا۔ یہ بات میری غیرت کے خلاف ہے۔ میں بڑی حیرت سے اپنے شوہر کو دیکھے جا رہی تھی۔ کیا مرد ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے الفاظ پر جمے رہیں، قائم رہ جائیں، جن کو پیسے کا لالچ توڑ نہ سکے؟ میں نعمان کو آزمانے کی خاطر بولی، نعمان، میری پہلے بھی طلاقیں اسی وجہ سے ہوئی ہیں۔ میرے شوہر مجھے پیسے کی خاطر چھوڑ جایا کرتے تھے۔ آپ کیوں اتنی اچھی ڈیل اپنے ہاتھوں سے گوا رہے ہیں؟ وہ مسکرا کر بولا، زندگی میں ہی پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، پیسہ ہاتھوں کی میل ہوتا ہے۔ میری اولین ترجیح میری بیوی ہے، نہ کہ پیسہ۔ مجھے لگا تھا کہ میرا دل خوشی سے پھٹ جائے گا۔ خیر، میں بولی، نعمان، ایک بات کہوں؟ اس نے سر اس بات میں ہلا دیا تو میں بولی، میں اس چیز سے بے خبر ہوں کہ میرے ابو نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کیا ہے۔ میں اب حقیقت معلوم کرنا چاہتی ہوں، اس لیے آپ میرے ساتھ چلیں اور یہ ظاہر کر دیں کہ مجھے طلاق دے چکے ہیں، پھر سب پتہ چل جائے گا۔ نعمان نے میری بات مان لی اور ہم میرے والدین کے گھر چلے گئے۔ ابو نعمان سے بات چیت کرنے لگے، جبکہ میں گھر میں آ کر رونے لگ گئی تھی۔ امی جان نے مجھے ہلدی والا دودھ لا کر دیا تو میں نے ان سے نظریں بچا کر دودھ گرا دیا تھا اور خود سونے کا ناٹک کرنے لگ گئی تھی۔ ابھی 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ ہمارے گھر میں بہت سے لوگ آنے لگ گئے تھے۔ پہلے تو ایک نرس آئی تھی، اس نے میرا چیک اپ کیا تو کہنے لگی، اس کو پھر سے پاگل پن کا دورہ پڑا ہوا ہے، یہ لڑکی مرد کو اپنے ارد گرد برداشت نہیں کر سکتی، تو آپ اس کی شادی کرتے ہی کیوں ہیں؟ یہ اپنے آپ کو کسی دن نقصان پہنچا لے گی، تب آپ کو سکون رہے گا۔ پھر ایک وکیل صاحب داخل ہوا۔ ابو نے نرس کی باتیں کہی ہوئی منوان وکیل کو بتا دی۔ نرس نے بھی وہی الفاظ وکیل صاحب کے سامنے دہرا دیے۔ پھر نعمان کو بھی وہیں پر بلایا لیا گیا۔ وہ کہنے لگا، وکیل صاحب، میں جیسے ہی کمرے میں پہنچا، میری بیوی نے مجھ پر حملہ کر دیا اور مجھے مارنے پیٹنے لگ گئی تھی۔ پھر بولی، طلاق دے دو، نہیں تو اپنی میں جان لے لوں گی۔ اس لیے میں نے طلاق دے دی۔ ایسا مجھے نادیہ کے والد نے کہنے کو کہا تھا، مگر میں نے ایسا کیا نہیں۔ میری بیوی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ میں بھی اٹھ بیٹھی تھی اور وکیل صاحب سے بولی، یہ سب میرے خلاف سازش ہے۔ میرے باپ نے 3 بار مجھے طلاق دلوائی ہے۔ وکیل نے سر ہلا دیا اور بولا، نادیہ، آپ کے سگے والد نے مرنے سے پہلے اپنی ساری جائیداد آپ کے نام پر لگا ڈالی تھی، مگر ان کی وصیت میں یہ شرط
درج تھی کہ جب تک آپ کا گھر نہیں بس جاتا یہ جائیداد آپ کے نام پر منتقل نہیں ہو سکتی۔ آپ کا ستیلا باپ شاید اسی لیے یہ کھیل کھیل رہا ہوگا کہ وہ ہر بار آپ کو طلاق دلوا کر مجھے بلا لیتا اور کہتا کہ میری بیٹی گھر بسانے کے قابل نہیں ہے، اس کے ساتھ ذہنی مسائل ہیں، اور پھر ایسا ہی بیان آپ کا شوہر بھی دے چکا تھا۔ میں تو ہکا بکا سے رہ گئی تھی۔ کیا سچ میں یہ انسان جس کو میں نے اپنی ساری زندگی باپ کی طرح چاہا وہ تو میرا باپ تھا ہی نہیں؟ میں بولی امی اگر یہ میرا سگا باپ نہیں تھا تو کیا ہوا؟ آپ تو میری سگی ماں تھی نا، پھر آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ نعمان کہنے لگا میں بتاتا ہوں، تمہاری امی نے تمہارے ابو کے ساتھ رہتے ہوئے اس شخص کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھا لی تھی اور پھر اس کے ساتھ گھر سے بھاگ کر خلا لے لی تھی۔ تمہارے سگے ابو اسی صدمے سے چل بسے تھے، اس لیے انہوں نے ایسی وصیت کی تھی کہ تمہاری امی کی آنکھوں سے شاید ابھی تک اس شخص کی محبت کی پٹی نہیں اتری تو یہ تمہارے ساتھ سب کرنے سے باز نہیں آئے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئی تھی۔ آج میں بھری دنیا میں تنہا رہ گئی تھی۔ نعمان نے ہی مجھے سہارا دیا تھا اور میں نے اپنے والدین کے خلاف دھوکہ دہی کا مقدمہ درج کروا دیا تھا۔ ان کو پولیس پکڑ کر لے گئی تھی۔ جن لوگوں نے مجھ پر رحم نہیں کیا تھا بھلا میں ان پر ترس کیسے کھا سکتی تھی؟ پھر جب تک ان لوگوں کو سزا نہ مل جاتی ان کی خصلت بدلنے والی نہیں تھی۔ ساری جائیداد میری ہو چکی تھی۔ میں اور نعمان ہی ہر چیز کا خیال رکھ رہے ہیں۔ سچ ہے کہ پیسہ بہت بڑی آزمائش ہے، یہ اپنے سگے لوگوں کا خون سفید کر دیتا ہے۔ ناظرین آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔